اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں اور اس بیماری سے سب کے سب بچے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز 13واں رکوع شروع کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولو، نہ کہو، راعنا رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو انظرنا، واسمعوا، اور سنتے رہو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب دردناک ہے۔ قصہ یہ ہے کہ جو یہود تھے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ تو بیٹھنے کا مقصد ان کا کوئی حاصل کرنا کچھ، یا کوئی آیتوں سے کچھ لینا، یا قرآن پاک کو آ کے سیکھنا، یا ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تحقیر کے لیے، اور آپ کے ساتھ مذاق اڑانے کے لیے، آپ کی باتوں کا، احکامات کا، کبھی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے تو مسلمانوں سے کہتے تھے ہاں بھائی کس کا ایمان بڑھا ہے اس آیت کے بعد، ہاں بھائی کیا ملا تمہیں، ہاں بھائی خبر ملی تمہیں، یعنی ہر وقت جو ہے نا تمسخر اڑانے کے لیے۔ لیکن بہرحال بیٹھا کرتے تھے، انہیں بیٹھنے سے نہیں روکا جاتا تھا، تاکہ ان میں سے کوئی ہدایت کی طرف آنا چاہے تو وہ آسانی سے ہدایت کے راستے پہ آ سکے۔ تو وہ بات جس کو وہ اچھی طرح نہ سن سکتے تھے، اس کو دوبارہ پوچھنے کے لیے یا مقرر تحقیق کرنے کے لیے کہتے تھے رائنا۔ اب عربی زبان میں جو رائنا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ہماری مصلحت کی جو ہے نا وہ رعایت فرمائیے۔ اب مسلمان وہ اس کو زبان دبا کے رائنا کہا کرتے تھے، یعنی لفظ کو بگاڑ کر، اور عبرانی زبان میں اس کا مطلب اچھا نہیں تھا، یعنی ایک طرح سے وہ گڈریا، چرواہا یا اہانت کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ کچھ اس طرح سے تھے۔ تو وہ اب رائنا کہا کرتے تھے، اور ادھر جو رائنا تھا، جو لفظ عربی کا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ ہماری مصلحت کی رعایت فرمائیے، تو مسلمان جو ہے نا ان کی دیکھا دیکھی وہ رائنا کہتے تھے۔ تو اب یہ بڑا ہنسا کرتے تھے اس بات پہ کہ ہم پہلے تو کہیں الگ سے مسلمانوں کی چھپ کر بے عزتی کیا کرتے تھے، اب تو سامنے بھی کرتے ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، دیکھو ہم ان کے سامنے ان کے اوپر کیسے کیسے الفاظ بولتے ہیں، تو انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی ہم جا کے نبی کی بے عزتی کرتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب رائنا کا مطلب چرواہا بھی ایک جگہ تھا، پھر یہود کی اپنی زبان میں احمق بھی تھا، تو گویا تحقیر کے جو پہلو تھے نا وہ نکلتے تھے ان کی باتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اب ظاہر ہے مسلمانوں کو تو نہیں پتہ لگتا تھا نا یہ کس طرح زبان دبا کے کر رہے ہیں، یا ان کا دل میں کیا مقصد ہے، یا کس معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ بولتے ہیں۔ تو مسلمان بھی رائنا کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع ہی فرما دیا، دو اصول بتا دیے کہ پہلے تو آرام سے چپ کر کے نبی کی بات سنو کہ مقرر پوچھنے کی نوبت ہی نہ آئے، پھر اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ مقرر پوچھنا ہو تو پھر کیا کہنا ہے، انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجیے، رائنا کہنا ہی نہیں ہے، لا تقولوا رائنا، رائنا کہو ہی نہ۔ اور پھر پہلا اصول کیا بتا دیا کہ واسمعوا، سنتے رہو، تہذیب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ وہاں بیٹھو اور اس کو سنو کہ بار بار کیا کہا، کیا فرمایا، وہ کیسے، یہ بات ہی نہ ہو، پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اور پھر کہا ہے جو کافر اس طرح زبان دبا دبا کے یہ جو چیزیں کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا، مسلمان تو بیچارے کو نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ کس نیت سے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ ان کے لیے کیا ہے، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہاں سے ایک یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ کسی جائز فعل سے اگر کسی دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی ہو نا، تو جائز فعل بھی اس کے لیے پھر جائز نہیں رہتا۔ جیسے اگر کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہے، جیسے کوئی عالم ہے، اس کے کسی جائز فعل کو دیکھ کر جاہل جو ہوں، جاہل سے مراد ہے کہ جو دین کا علم نہ رکھتے ہوں، کہ ان کو مغالطے میں پڑنے کا اور ناجائز کاموں میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو وہ اس عالم کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ جائز فعل بھی وہ کرے، کیونکہ جو جہلا ہیں وہ اس کو دلیل بنا کے گناہوں میں پڑ جائیں گے۔ اور اس کی شرعی دلیل کیا ہے قرآن و سنت میں، کہ ایک وہ حدیث اس کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیت اللہ کی تعمیر جو قریش نے زمانے جاہلیت میں کی تھی نا، اس میں کئی چیزیں حضرت ابراہیم کی جو بنیادیں تھیں ان کے خلاف ہیں، بنائے ابراہیم کے خلاف کر دی ہیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو منہدم کر کے دوبارہ سر نو بنا دوں، تو اور بناؤں بھی کیسے کہ جو بنائے ابراہیمی ہے اس کے مطابق بنا دوں۔ لیکن اب کیا چیز مانے تھی کہ اس سے ناواقف عوام کے فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہے، سو میں ایسا جو ہے بالفعل نہیں کر سکتا، یعنی میں جانتا ہوں کہ یہ حضرت ابراہیم کے جو بنانے کا طریقہ تھا اس سے چینج ہو چکا ہے، لیکن اگر میں اسے بیت اللہ کو گرا دوں تو پھر اس بیت اللہ کو گرانے کا خدا نہ خواستہ ایک دلیل نہ مل جائے سب کو، جو لا کو، کہ میں تو اس لیے گراؤں
کہ حضرت ابراہیم کی اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آج خوبصورتی پسند نہیں آ رہی، آج یہ پتھر کا ڈیزائن چینج ہو گیا، آج اینٹ کا ڈیزائن چینج ہو گیا، آج کوئی نیا میٹیریل آ گیا، آج تھوڑی ڈائریکشن چینج کر دیتے ہیں، تو عوام میں کیا ہوگا کہ روز اس کو گرانے کا ہی ایک ان کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا، تو اس لیے میں ایسا نہیں کرتا، ایسے خطرے کی وجہ سے کہ اس لیے میں بالفعل ایسا نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اگر کوئی ایسا عمل ہو جو جائز بھی ہو مگر دوسروں کے اس سے جہالت میں پڑنے کا اندیشہ ہو، تو وہ لوگ جن کی کوئی معاشرے میں پوزیشن ہوتی ہے، جیسے عالم ہوں، تبلیغ کرنے والے ہوں، تو وہ اس چیز کو جائز ہوتے ہوئے بھی اختیار نہ کریں عوام کے سامنے، کہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے جہل میں پڑنے کا اندیشہ جو ہے، یا جہل ان کا عام ہونے کا اندیشہ ہو۔ ما یود الذین کفروا، دل نہیں چاہتا ان لوگوں کا جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ مشرکوں میں سے، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اترے تم پر کوئی نیک بات تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ خاص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی کفار ہوں یا یہود ہوں یا مشرکین مکہ ہوں، وہ قرآن کے نزول کو تم پہ ہرگز پسند نہیں کرتے، بلکہ یہودی تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ نبی آخر زمان جو پیدا ہو وہ اسرائیل کی لڑی میں سے پیدا ہو، اور مشرکین مکہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے سردار ہیں اور ان میں سے کسی کو نبوت ملے۔ تو اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اس کے فضل کی بات ہے کہ امی لوگوں میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا، اور سلیکٹ اس کو کیا جو جس کو وہ دنیاوی طور پہ سلیکٹ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اسی فضل کی وجہ سے، اسی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے آگے آپ پڑھیں گے کہ یہ چاہتے بھی تھے کہ دوبارہ سے مسلمانوں کو جو ہے نا وہ کافر بنا دیا، یعنی پھیر دیا جائے اس دین سے، کیونکہ وہ حسد اور بغض ہی ان کے دل سے آخر تک نہ گیا کہ یہ نبی جو ہے یہ ہمارے اس میں سے کیوں پیدا نہیں ہوا۔ تو ایک اور وہ تانا جو وہ دیا کرتے تھے، وہ قرآن پاک میں کچھ آیتوں کے نسخ ہونے کا یا منسوخ ہونے کا جو سسٹم ہے، پہلے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ناسخ و منسوخ ایک مکمل علم ہے قرآن پاک کا، کہ کس آیت کو کس کے ذریعے جو ہے وہ نسخ کیا جائے گا، اور کون سی آیت جو ہے وہ اس کے حکم اب جاری نہیں رہیں گے مگر اس کی تلاوت جاری رہے گی۔ ایسی کافی آیتیں آتی ہیں، شروع میں جو تھی ان کی تعداد وہ 500 تک تھی، پھر آخر علماء نے ان کو آپس میں تطبیق کی کہ کچھ آیتوں کا حکم جاری رہا، کچھ کا پارٹلی جاری رہا، اور کچھ میں کچھ اضافہ ہو گیا، تو وہ ہوتے ہوتے کم ہوتے 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 حضرت شاہ ولی اللہ کے زمانے میں صرف 5 رہ گئیں کہ بس ان کو قرار دیا جائے گا، باقی جو ہے وہ جو ہے ناسخ و منسوخ کے قاعدے میں نہیں آتی۔ یہ ایک الگ سے علم ہے، اس کے بارے میں آپ جو فقہی زبان جانتے ہیں، جو فقہ کو پڑھتے ہیں، وہ اس کو جان سکتے ہیں، عام لوگ اس کو نہیں جان سکتے۔ بہت تفصیل میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں ناسخ و منسوخ کی کیا وجہ تھی، یا اس کی عام چھوٹی سی اگر آپ اس کی تاریخ چاہیں تو وہ کیا ہے کہ نسخ کے معنی جو ہے وہ لغت میں ہے زائل کرنے کے ہے، ٹھیک ہے۔ اب تمام مفسرین جو امت ہے نا، ان کا اتفاق ہے کہ نسخ سے مراد کسی حکم کا زائل کرنا ہے، یعنی اس کو منسوخ کرنا ہے، اور یا ایسا بھی ہے کہ کوئی ایک حکم کی بجائے کوئی دوسرا حکم جاری کرنے کو کہا جاتا ہے، تو وہ جو پہلا حکم ہوتا ہے وہ یا تو بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، یا اس کی جگہ ہو بہو اسی جیسا کوئی عمل بتلا دیا جاتا ہے، تو وہ پہلا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا ہے، جو دوسرا حکم ہے اس کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ اب بس یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ اگر دنیا کی حکومتوں اور اداروں میں کسی حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم جاری کر دینا عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، تو اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ انسان جو احکامات نسخ کرتے ہیں اس میں پہلے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے کسی غلط فہمی کی بنا پر ایک حکم جاری کر دیا، بعد میں حقیقت معلوم ہوئی کو تو حکم بدل دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس وقت حکم جاری کیا گیا تھا اس وقت کے حالات کے مناسب وہی حکم تھا، لیکن آگے آنے والے جو واقعات اور حالات تھے ان کا اندازہ انسانوں کو نہیں تھا، ظاہرہ ہو بھی نہیں سکتا، بس ایک اندازے اور تخمینے ہیں، وہ کبھی درست پڑ گئے کبھی غلط پڑ گئے، لیکن مکمل یا ایگزیکٹ یا بالکل اس کے مطابق تو نہیں لگائے جا سکتے نا۔ تو اب پھر بھی کوئی حکم بدلنا پڑ گیا، تو اب یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ کسی حکم کو نسخ کرنے کے لیے یا بدلنے کے لیے جو ہے وہ پیدا ہو گئیں، اور ان دونوں صورتوں سے دنیاوی طور پہ جو ہے وہ کام لیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں صورتیں احکام خداوندی میں نہیں ہو سکتی، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پہلا حکم جاری کرنے میں کوئی غلط فہمی کا تھا، نہ اگلی حالات جو آنے والے تھے، واقعات جو پیش آنے والے تھے اس میں کسی ابہام کا ان کو سلسلہ تھا، یا انہیں یہ تھا کہ پتہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ کہ یہ ہوگا۔ ہاں، تیسری صورت ہے کہ حکم دینے والے کو اول سے ہی معلوم تھا کہ حالات بدلیں گے،
اور اس وقت یہ حکم مناسب نہیں ہوگا جو اب دیا گیا ہے، پھر دوسرا حکم دینا ہوگا. پھر یہ جانتے ہوئے کہ آج ایک حکم دے دیا اور جب اپنے علم کے مطابق حالات بدلے تو اپنی قرارداد سابق کے مطابق حکم بھی بدل دیا. اب اس کی مثال دنیاوی طور پہ آپ ایسی سمجھ لیں کہ جو ہماری سمجھ میں آ جائے، جس کو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے آپ مریض ہیں تو مریض کے موجودہ حالات کو دیکھ کر حکیم یا ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے، حالانکہ وہ جانتا بھی ہے کہ 2 روز کے بعد اس دوا کے استعمال کرنے سے مریض کا حال بدلے گا، پھر اس کو ایک اور دوائی لکھ کر دینا ہوگی. تو وہ کیا کرے گا کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پہلے دن ایک دوا تجویز کرتا ہے، پھر جو اس دن کے مناسب ہو وہ دوا اسے کھانے کو کہتا ہے، پھر 2-3 دن بعد جب حالات بدلنے پر دوسری دوا تجویز کرتا ہے. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ماہر ڈاکٹر حکیم ہو وہ یہ بھی تو کر سکتا تھا نا کہ پہلے ہی دن پورا علاج نامہ ایک نظام لکھ کے دے دے کہ 2 روز تک یہ استعمال کرنا دوا، 2 روز کے بعد حالات بدل جائیں گے پھر یہ کرنا، پھر اگلے 2 روز کے بعد حالات بدل جائیں گے تو پھر یہ کرنا، لہٰذا پورے 1 ہفتے یا 1 مہینے کا اسے شیڈول بنا کے دے دے. تو ایسا کرنے سے جو مریض ہے وہ ایک خواہ کے خلجان میں مبتلا ہوگا، ایک بے وجہ کا بار اس کے اوپر ڈالنا ہے. پھر غلط فہمی کی وجہ سے ہر 2 دن بعد دوائی چینج ہو رہی ہے، 4 دن بعد دوائی چینج ہو رہی ہے، تو اس عملی خلل کا بھی خطرہ ہے کہ وہ جو اگلے 4 دن بعد کھانی تھی وہ ان 4 دنوں میں کھا لے جن میں پچھلی دوائی کھانی تھی. لہٰذا خواہ کا بوجھ ہے کہ ایک مکمل تفصیلات اس کو پہلے سے ہی بتا دی جائیں. یا آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور آپ جائیں وہ لینے کے لیے، دوائی لینے کے لیے، تو ڈاکٹر آپ کو سارا بلڈ پریشر اور یا گردوں کے مرض سے متعلق یا دماغ کے مرض سے متعلق سارے پرہیز ایک ہی دفعہ میں بتا دے. بھائی جس چیز کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وہ چیز آپ کو ڈاکٹر کیوں بتائے گا؟ تو یہود کا یہاں پہ جو تانا تھا نا کہ تمہاری کتاب میں بعض آیتیں منسوخ ہوتی ہیں، اگر اللہ کی طرف سے کتاب ہوتی تو جس عیب کی وجہ سے اب منسوخ ہوئی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کو اس خبر عیب کی پہلے نہیں تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیب نہ پہلی بات میں تھے نہ پچھلی میں، لیکن جس وقت حاکم مناسب سمجھے اور جو حکم لوگوں کی طبیعت کے موافق سمجھے وہ اسی حکم کو جو ہے نا وہ دے سکتا ہے. تو اس میں کسی قسم کا کوئی عیب یا اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کلام اللہ ہی کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا جیسے چاہا اپنے بندوں کو حکم فرمایا. آگے آپ پڑھیں گے تو تھوڑا تھوڑا سا آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کون سی آیت جو ہے وہ کس حکم سے منسوخ ہو گئی. پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا. ما ننسخ من آیات او ننسیھا نأتی بخیر منھا او مثلھا، جو منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت یا بھلا دیتے ہیں تو لے آتے ہیں بھیج دیتے ہیں اس سے بہتر یا اس کے برابر. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کسی بھی حکم کو کسی بھی جگہ پہ لگانے، رکھنے، مٹانے کے لیے کیا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیارات نہیں ہیں؟ تو سارے اختیارات تو اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ قادر ہے ہر چیز پر. تو جس وقت جو حکم مناسب سمجھا اس وقت تو بھیج دیا. اصل میں پتہ کیا ہوا تھا، پہلا انہوں نے شروع کہاں سے کیا تھا اس کو؟ جب تحویل قبلہ ہوا نا، جب آپ دوسرے پارے میں جائیں گے انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے تو تحویل قبلہ میں جو کعبہ کی ڈائریکشن چینج ہوئی تھی نا، تو اس پہ انہوں نے تانا کیا تھا کہ دیکھا پہلے قبلہ وہ بنا دیا، پھر یہ بنا دیا، پھر یہ بنا دیا. حالانکہ اس میں بہت ساری مصلحتیں پوشیدہ تھی اور ان مصلحتوں کو بھی جب آپ دوسرے سپارے میں جائیں گے تو آپ جان لیں گے کہ وہ کیا مصلحتیں پوشیدہ تھی. تو لہٰذا ہر مصلحت کو جاننا یا ہر سوال کا جواب جاننا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. جہاں جیسا حکم دیا جائے اسی حکم کو سمینا و اطانا، بس یہیں تک ہمارا کام ہے، اس سے آگے ہمارا کام نہیں ہے. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کی سلطنت ہے زمین اور آسمان کی. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے واسطے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار. ام تریدونا، کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو رسولکم اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح سوال کیا گیا موسیٰ سے، من قبل، اس سے پہلے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر لے وے ایمان کے بدلے، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ بہکا سیدھی راہ سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو یہ جو کہا ہے کہ تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لوگوں نے سوال کیے تھے. حضرت موسیٰ کے لوگوں نے کیا سوال کیے تھے؟ حضرت موسیٰ کے لوگوں نے، وہ یاد ہے آپ کو، ابھی کچھ زیادہ دور نہیں گئے ہیں آپ اس رکوع سے، وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، اعلانیہ دیکھنے کی درخواست، ٹھیک ہے، پھر ساری کتاب کا ایک ہی دفعہ لانا، پھر وہاں جا کے تجلی کو دیکھنا، پھر احکامات کو عدل بدل کرنا، یعنی کتنا انہیں حضرت موسیٰ کو کھپایا تھا ان کی قوم نے. تو اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم بھی ایسے ہی چاہتے ہو؟ کیونکہ کیا جو قریش مکہ تھے نا، بحث برائے بحث کے لیے
کہا کچھ لوگوں نے کہ جو قرآن جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ان کی کتاب پوری ایک ہی دفعہ اتری تھی نا، تو آپ پہ تھوڑا تھوڑا کیوں نازل ہو رہا ہے؟ پورا ایک ہی دفعہ ہمیں نازل کر کے دکھاؤ پھر ہم مان لیں گے۔ تو یہ بحث برائے بحث میں پڑھنے کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ کیا تم مسلمانوں تم بھی اسی طرح کے کام کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ کے لوگوں نے کیے، موسیٰ کی امت نے کیے؟ تو پھر جو کوئی اس طرح کی حرکتیں کرے گا نا تو ایمان کے بدلے کفر لے گا، تو وہ دور کی جو ہے نا گمراہی میں جا پڑا۔ ود کثیر من اہل الکتاب، دل چاہتا ہے بہت سے اہل کتاب کا، لو یردونکم، کہ کسی طرح تم کو پھیر دیں، من بعد ایمانکم، بعد ایمان کے، کفارن، کافر بنا دیں، یعنی بعد ایمان لانے کے تمہیں کافر بنا دیں، حسدا من عند انفسہم، بسبب اپنے دلی حسد کے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ان پر حق، فاعفو سو تم درگزر کرو، وصفحوا اور خیال میں نہ لاؤ، حتی یاتی اللہ امری، یہاں تک کہ جب تک نہ بھیجے اللہ اپنا حکم۔ کیا یاد تھا ان کا اہل کتاب کا، یا جو نصارہ تھے، یہود تھے، مشرکین تھے، وہ کیا کہتے تھے کہ اپنے دلی بغض اور حسد کے سبب کوئی نہ کوئی شک مسلمانوں کے احکامات میں، سادہ دل مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیتے تھے۔ کس طرح ڈال دیتے تھے؟ کہتے تھے کبھی کسی شک میں، شبہ میں انہیں ڈالتے، کبھی کسی شبہ میں ڈالتے، کیسے کہ تاکہ یہ کچے عقیدے کے مسلمان جو ہیں یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں وارن کر دیا کہ بہت اے مسلمانوں، بہت سے یہودیوں کو آرزو ہے، کافروں کو آرزو ہے، نصارہ کو آرزو ہے کہ تمہیں مسلمان بنانے کے بعد پھیر کر پھر دوبارہ کافر بنا دیں۔ حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں دین، مذہب سب کے متعلق ہے کہ یہ سچا ہے، لیکن کیا ہے اس بات کا سبب کیا ہے کہ وہ کیوں تمہیں بار بار اس طرف لوٹانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کفر میں مبتلا ہیں، حسد میں مبتلا ہیں، بغض میں مبتلا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جب تک ہمارا کوئی حکم نہ آئے تو تم نے ان کی باتوں پہ صبر کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے ان سے۔ فاعفو وصفحوا، تم درگزر کرو اور نہ خیال میں لاؤ، حتی یاتی اللہ بامری، جب تک کہ نہ بھیجے اللہ اپنا حکم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آخر پھر وہ حکم آ گیا تھا نا کہ یہود کو مدینے سے نکال ہی دیا تھا، ٹھیک ہے؟ مکہ میں جو ظلم و ستم ہو رہا تھا اس کے خلاف بھی فتح مکہ کے بعد انہیں ہاتھ چلانے کی اجازت مل گئی تھی نا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یعنی جب تک حکم نہیں آتا جب تک کیا کرنا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم رکھو اور دیتے رہو زکوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم، اور جو کچھ بھیجو گے اپنے واسطے، من خیرین، کوئی بھلائی، تجدوہ عند اللہ، تو پاؤ گے اس کو اللہ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو، سب کچھ دیکھتا ہے۔ یعنی تم اپنی جو ہے نا ناتوانائیوں کی وجہ سے باتوں میں تردد مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ تم کو عزیز رکھے گا اور یہودیوں کو ذلیل کرے گا۔ ہاں کوئی تاخیر اگر کسی بات میں ہو جاتی ہے تو وہ عجز کی وجہ سے نہیں ہے، وہ مصلیحتوں کی وجہ سے ہے کہ فوری ان کو ذلیل کرنا، فوری ان کو یہاں سے نکال دینا، فوری ان کا یہ قلعہ کما کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیے جا رہا ہے کہ وہ راہ راست پر آئیں، وہ بات مان جائیں، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی جب ان کو مٹا دے گا، اور پھر جب حکمت ہوئی آپ نے دیکھا مٹا بھی دیا۔ وقالوا لن يدخلوا الجنة، اور کہتے ہیں کہ ہرگز نہ جائیں گے جنت میں، الا من کان هودا او نصارى، مگر جو ہوں گے یہودی یا نصرانی۔ یہ وہی بات جو میں نے آپ کو پچھلے رکوع میں بتائی تھی کہ اپنی طرف سے انہوں نے تراش رکھا تھا کہ یہودی ہو یا نصرانی صرف وہ جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ کوئی جائے گا ہی نہیں۔ تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں۔ قل ہاتوا برہانکم، تو کہہ لے آؤ کوئی سند، کوئی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، کیوں نہیں جس نے تابع کر لیا اپنا منہ اللہ کے واسطے، وہو محسن، اور وہ نیک کام کرنے والا بھی ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اسی کے لیے ثواب ہے اس کا اس کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پہ ایک بات یہ جو یہود نصارہ کا تھا، اسی میں مسلمانوں کو بھی سنا دیا گیا ہے کہ اے مسلمانوں، کہ تم کسی بھی قبیلے، مسلمان بستی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو کے یہ سمجھنا شروع کر دو کہ ہر دفتر رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان کے خانے میں درج ہے اور ہم زبان سے بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے جنت اور اس کے تمام انعامی جو وعدے ہیں وہ ہم ہی پر مستحق ہیں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں وہ صرف اور صرف ہمیں ملیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ اس کی وجہ یہ بتائی کہ حقیقی جو ہے نا دعویٰ وہ اس بات کے ہے کہ پہلے آپ نے اپنے آپ کو مسلمان کہا اور پھر اس میں ثابت کیا کہ آپ مسلمان ہیں۔ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلا فیصلہ کر لیں کہ ہم مسلمان بن جائیں گے لیکن اپنے آپ کو دل و جان سے خدا کے سپرد نہ کریں۔ پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری اور جو عقیدہ اور مذہب جو بھی اپنانا ہے وہ خدا کا دیا ہوا وہ اپنانا ہے جو اس نے اپنے رسول کے ذریعے بھیجا ہے۔ خواہ میں الگ سے اپنے آپ کو کسی مسلمانی میں مبتلا نہیں کرنا۔ طریقہ کون سا کارآمد ہے، طریقہ کون سا قابل قبول ہے، طریقہ کون سا اللہ تعالیٰ نے
ہمیں جو بتایا ہے نبی کے ذریعے، بس اس طریقے پہ جو رہے گا وہ ان سارے وعدوں اور جنت کے حقیقی حقداروں میں شامل ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ٹھیک ہے آپ یہ تو کہہ دیں کہ میں مسلمان ہوں اور یا اب میں قصد کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ ایمان لے آؤں گا، اللہ تعالیٰ کی باتوں بتائے ہوئے راستے پہ میں چلوں گا، لیکن طریقہ اپنا کوئی بنا لے جو اسے سہولت ہو اس طریقے کے مطابق کرے۔ نہیں، طریقہ کون سا ہے؟ ضروری ہے کہ عبادت اور اطاعت کے طریقے بھی وہی اختیار کرے جو خدا تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتائے ہیں اور متعین کیے ہیں۔ تو جو بلا من اسلمہ جو ہے کہ کیا ہے کہ وہ محسن بھی ہو، کہ وہ نجات اخروی اور دخول جنت کے لیے صرف قصد اطاعت کافی نہیں ہے بلکہ حسن عمل بھی ضروری ہے، اس کا عمل بھی ہو، اور حسن عمل کا مصادق وہی تعلیم اور طریقہ ہو جو قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ان کے مطابق ہو۔ تو اس کے علاوہ یہ جیسے یہود و نصارہ کہتے تھے کہ نبی ہیں ہماری لڑی میں، تو وہ بھی تو کہتے تھے نا کہ ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سنا دیا ہے کہ تم بھی ان کی طرح کی اگر باتیں کرتے ہو تو تب بھی جنت سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب تک تم اللہ تعالیٰ کے تابع نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔